شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل اور حابیل کا واقعہ بتائیں گے۔ دوستو، اللہ عز و جل کا فرمان ہے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو آدم کے دونوں بیٹوں حابیل اور قابیل کے حالات جو بالکل سچے ہیں پڑھ کر سنا دو کہ جب ان دونوں نے خدا کی جناب میں قربانی پیش کی تو ایک کی قربانی تو قبول ہو گئی اور دوسری کی قبول نہ ہوئی۔ تب قابیل حابیل سے کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا کہ خدا پرہیزگاروں ہی کی قربانی قبول فرماتا ہے، اور اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ چلائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں چلاؤں گا۔ مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ میں بھی ماخوذ ہو اور اپنے گناہ میں بھی، پھر تو زمرہ اہل دوزخ میں ہو، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ مگر اس کے نفس نے اس کو بھائی کے قتل ہی کی ترغیب دی، تو اس نے اسے قتل کر دیا اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ اب خدا نے ایک کوہ بھیجا جو زمین کو ریتنے لگا تاکہ اسے دکھا دے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیوں کر چھپائے۔ کہنے لگا، اے افسوس، مجھ سے تو اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اس کوے کے برابر ہوتا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا۔ پھر وہ پشیمان ہوا۔ صدی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کیا ہے کہ آدم علیہ السلام پیدا ہونے والے ایک جوڑے میں سے ایک لڑکے کی شادی دوسرے جوڑے سے پیدا ہونے والی لڑکی سے کر دیتے، اور حابیل نے قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن سے شادی کا پروگرام بنایا۔ قابیل حابیل سے بڑا تھا اور قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن زیادہ خوبصورت تھی۔ قابیل نے خود اپنے ساتھ پیدا ہونے والی بہن سے شادی کا پروگرام بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ تو اپنے ساتھ پیدا ہونے والی بہن سے حابیل کی شادی ہونے دے، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں کو قربانی کرنے کا حکم دیا، اور حضرت آدم علیہ السلام خود حج کرنے کو مکہ شریف چلے گئے، اور جاتے وقت آسمانوں سے اپنی اولاد کی حفاظت کرنے کو کہا۔ انہوں نے اس بات سے انکار کر دیا۔ زمینوں اور پہاڑوں کو کہا، وہ بھی انکاری ہو گئے، اور قابیل نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری قبول کر لی۔ حابیل اور قابیل نے اپنی اپنی قربانی پیش کی۔ حابیل نے اپنی قربانی کے لیے ایک موٹی تازی بکری پیش کی کیونکہ وہ بکریوں والا تھا، اور قابیل نے اپنے کھیت سے ایک ردی اور نکما گٹھا پیش کیا کیونکہ وہ کھیتی والا تھا۔ آسمان سے آگ اتری اور حابیل کی قربانی کھا گئی اور قابیل کی قربانی کو چھوڑ گئی۔ وہ ناراض ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا، صرف اس صورت میں چھوڑوں گا کہ تو میری بہن سے شادی نہ کر۔ اس حابیل نے کہا کہ اللہ پرہیزگاروں سے قربانی قبول کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کئی طریقوں سے مروی ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے کہ اللہ کی قسم، آدم علیہ السلام کا مقتول بیٹا حابیل زیادہ طاقتور تھا، لیکن وہ گناہ سے دور رہنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے اپنا ہاتھ اپنے بھائی پر نہ اٹھایا۔ دوستو، حضرت ابو جعفر باقر فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام دونوں کی قربانی کے موقع پر موجود تھے، اس لیے قابیل نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ تو نے اس کے لیے دعا کی ہے، اس لیے حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، اور میرے لیے تو نے دعا نہیں کی۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس نے حابیل کو دھمکی دی۔ ایک رات حابیل نے بکریاں چرانے میں زیادہ دیر کر دی۔
حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو بھیجا کہ وہ حابیل کے لیٹ ہونے کے متعلق معلوم کرے۔ قابیل گیا، حابیل سے ملاقات ہوئی۔ قابیل نے کہا، تیری قربانی قبول ہو گئی اور میری قربانی نہیں ہوئی۔ حابیل نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں سے قبول کرتا ہے۔ قابیل کو غصہ آیا، اس نے تیز دھار لوہے سے حابیل کو قتل کر دیا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس نے حابیل کے سر پر پتھر مار کر اس کا سر کچل دیا جبکہ وہ سویا ہوا تھا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس نے گلا دبا کر اور منہ سے درندوں کی طرح کاٹ کر اس کو قتل کر دیا۔ قابیل کے ڈانٹنے پر حابیل نے کہا، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ چلائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے تیرے اوپر ہاتھ نہیں چلاؤں گا۔ مجھے اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حابیل اچھے اخلاق والا اور اللہ سے ڈرنے والا تھا، کیونکہ اس نے اپنے بھائی کو برائی کا جواب برائی سے نہیں دیا۔ اس لیے بھی کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب دو مسلمان اپنی تلواریں نکال کر ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں تو قاتل و مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، قاتل کا آگ میں جانا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن مقتول کا کیا حال ہے؟ وہ کس وجہ سے جہنم میں جائے گا؟ تو سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ وہ بھی اپنے بھائی کے قتل کے ارادے سے آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جو حابیل کا قول نقل کیا گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ میں پکڑا جائے اور اپنے گناہ میں بھی پھر جہنم والوں میں سے ہو جائے، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ میرے گناہ سے مقصود میرے ساتھ لڑائی کرنے کا گناہ ہے، اور تیرا گناہ سے مقصود ہے کہ تیرے ساتھ دوسرے گناہ ہیں۔ یہ بات مجاہد، سعدی، ابن جریر اور دیگر مفسرین نے کہی ہے، اور اس سے یہ بات ہرگز نہیں نکلتی کہ قتل کی وجہ سے مقتول کے گناہ قاتل کے ذمہ لگ جائیں گے، اور ابن جریر نے اس کے خلاف پر اجماع نقل کیا ہے، جبکہ بعض جاہل قسم کے لوگ اس کی دلیل میں یہ حدیث نبوی سے پیش کرتے ہیں، قاتل نے مقتول کے ذمہ کوئی گناہ نہیں چھوڑا۔ اس روایت کی کوئی اصل نہیں ہے۔ کتب احادیث میں سے کسی میں یہ روایت صحیح یا سند حسن کے ساتھ مروی نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی اس کی ضعیف سند ہے۔ ہاں، یوں ہے کہ قیامت کے دن اتفاقی طور پر یہ شکل پیش آ سکتی ہے کہ مقتول قاتل سے اس کی نیکیوں کا مطالبہ کرے گا، اور نیکیاں اس کے مطالبے کے مطابق پوری نہ ہو سکیں گی، اس کے ظالم کے برابر نہ ہوں گی، تو اب مقتول کی برائیاں قاتل کی طرف منتقل ہو جائیں گی، جیسے کہ اس کے علاوہ دوسرے مظالم کے متعلق صحیح حدیث سے ثابت ہے، اور قتل بڑے گناہوں میں سے ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتنے کے وقت کہا تھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، عنقریب فتنہ رونما ہوگا، اس میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا، اور کھڑے ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور چلنے والا بھاگنے والے سے بہتر ہوگا۔ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اگر وہ میرے گھر میں داخل ہو جائے اور اپنا ہاتھ میری طرف پھیلائے تو پھر میں کیا کروں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، آدم علیہ السلام کے بیٹے کی طرح ہو جا، اور یہی حدیث ابن مردویہ نے حضرت حذیفہ سے روایت کی ہے، اور اس میں یہ الفاظ ہیں کہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں سے بہتر کی طرح ہو جا۔ دمشق کے شمال میں کسائیوں ایک پہاڑ ہے، وہاں مغرات الندم نامی ایک پہاڑ ہے۔ اس کے متعلق یہ بات مشہور ہے کہ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو یہاں قتل کیا تھا، اور یہ بات اہل کتاب سے منقول معلوم ہوتی ہے۔
دوستو، حافظ ابن عساکر نے ایک بزرگ احمد بن کثیر کے حالات میں لکھا ہے کہ وہ ایک صالح اور نیک آدمی تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب حابیل کو خواب میں دیکھا، تو انہوں نے حابیل سے حلفہ پوچھا کہ کیا وہ یہی جگہ ہے جہاں اس کا خون بہایا گیا؟ تو حابیل نے قسم اٹھا کر کہا کہ ہاں، یہی وہ جگہ ہے، اور کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ وہ اس جگہ کو بابرکت اور دعا کی قبولیت کی جگہ بنا دے۔ اللہ نے اس کی بات قبول فرما لی اور اس کی تصدیق جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمائی، اور ارشاد فرمایا کہ میں اور ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعرات کو اس جگہ کی زیارت کے لیے آتے ہیں، مگر واضح رہے کہ یہ ایک خواب ہے۔ اگرچہ اس کا صحیح ہونا ثابت بھی ہو جائے تو اس سے کوئی شرعی حکم ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ خواب حجت نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اب خدا نے ایک کوا بھیجا جو زمین کریدنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ کہنے لگا، افسوس کہ مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اس کوے کی مثل ہو جاتا تاکہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا، بس وہ پشیمان میں سے ہو گیا۔ بعض نے کہا ہے کہ جب اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا تو 1 سال تک اسے اپنی پشت پر اٹھائے رکھا۔ بعض نے 100 سال تک اٹھائے رکھنے کی بات کی ہے۔ وہ اسی حالت میں رہا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے۔ صدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے صحابہ سے روایت کی ہے کہ وہ دونوں کوے آپس میں بھائی تھے۔ وہ آپس میں لڑے، ان میں سے ایک نے دوسرے کو مار دیا، پھر زمین کورید کر اس کوے کو اس میں پھینکا اور اسے چھپا دیا۔ جب قابیل نے یہ حالت دیکھی تو اس نے بھی ایسا ہی کیا اور اپنے بھائی کو زمین میں دفن کر دیا، اور کہا کہ ہائے افسوس، میں عاجز آ گیا کہ اس کوے کی طرح ہو جاتا اور اپنے بھائی کی لاش کو چھپاتا۔ مورخین نے ذکر کیا ہے کہ آدم علیہ السلام اپنے بیٹے حابیل کے قتل پر بہت غمگین ہوئے۔ یہ علاقے اور علاقے والے بدل گئے، زمین کا چہرہ خاک آلود اور بدصورت ہو گیا، اور ذائقے والے چیز تبدیل ہو گئی، اور ہنس مکھ چہرے کی تازگی مانند پڑ گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جواب دیا گیا، اے قابیل کے باپ، وہ دونوں مارے گئے اور زندہ ذبح کیے گئے، مردہ کی طرح ہو گیا۔ خوشی خوف کی نظر ہو گئی اور غم کی چیخو پکار میں باقی رہ گئی ہے۔ ان اشعار کا حضرت آدم علیہ السلام کی طرف منسوب ہونا محل نظر ہے۔ ممکن ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی زبان میں غم کا اظہار کیا ہو، بعد میں کسی نے اس کو اشعار کا جامہ پہنا دیا ہو، اور اس کے متعلق کئی اقوال ہیں۔ دوستو، مجاہد نے ذکر کیا ہے کہ جب قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کیا تو جلدی اس کو سزا مل گئی، اس کی پنڈلی ران کے ساتھ چپک گئی، اور اس کا چہرہ سورج کی طرف رہتا تھا، اور اس کے گھومنے کے ساتھ گھومتا رہتا۔ اپنے بھائی کے ساتھ اس کے بغض و عداوت اور حسد کی وجہ سے اس کو یہ سزا ملی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم و زیادتی اور قطع رحمی سب سے زیادہ حق رکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی سزا آدمی کو دنیا میں دے اور آخرت کی سزا اس کے علاوہ ہو گئی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔